ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے اور یہ ملاقات ہم آپ کی کرایا کرتے ہیں جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے. ایوری ٹیوزڈے کو ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایک بات یاد رکھیں کہ چیزیں گراس آلویز لکس گرین آن دا ادر سائڈ. بڑا آسان لگتا ہے. اچھا جی ہر ٹیوزڈے کو کرامت اللہ غوری صاحب آ جاتے ہیں, پروگرام ہو جاتا ہے. یہ ان کی ڈیڈیکیشن بھی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اپنے گھر سے, اپنے کمفرٹ آف دا ہوم سے نکل کے آنا, ڈرائیو کرنا اینڈ کمنگ ٹو دا اسٹوڈیو اور پھر آپ سے بات کرنا. وہ ایک کہاوت ہے نا, آٹا گندی کڑیے تیرا سر ہلدا. سر ہلتا تو ساروں کو نظر آتا ہے, بٹ وی ڈونٹ سی ہاؤ کمیٹیڈ somebody is. جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی ملاقات کرتی ہوں. غوری صاحب آپ کو خوش آمدید. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بی بی, میں اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں. تم جو بات کر رہی تھی نا کہ میں اپنا وقت نکالتا ہوں, ڈرائیو کرتا ہوں, یہاں آتا ہوں, تو میری تربیت میرے والدین نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ بیٹا فرض سب سے بڑی عبادت ہے. فرض کی ادائیگی وقت پر ہونی چاہیے. تو میرا تمہارے ساتھ ایک جو سمجھوتا ہے, بہت خوبصورت رشتہ, سمجھوتا, بالکل صحیح. تو میں اس کا پابند ہوں اور میں اپنے آپ کو پابند رکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ. ہم فوری طور پہ چلیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے چند ایک چیزیں نکلی. الیکشن ہوا اور مجھے یاد ہے کہ جس دن گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا تھا اور گورا پیپلز پارٹی کے نام پہ نکل رہا تھا. مسلم لیگ از ویری اسمارٹ. انہوں نے تو کچھ نہیں کہا بیکاز ان کو پتہ تھا کہ ایک گورا ان کے نام, ایک ہمارے نام پہ یہ بانٹی ہوئی ہیں, جگہیں بانٹی ہوئی ہیں. مگر جب کشمیر کا الیکشن آیا تو کشمیر کے الیکشن میں مسائل شاید کہیں اور تھے. وہ نظر آپ کو اس فیلڈ میں آ گئے کہ پیپلز پارٹی کے بچے تو وہ بھی لیڈرز نہیں ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ الیکشنز میں کس طرح سے تبادلے ہوا کرتے ہیں. تبادلے نہیں ہوتے, تبدیلیاں ہوتی, تبدیلیاں اور تبادلے ہوتے ہیں, مطلب نام تبدیل ہو جاتے ہیں. تو سر انہوں نے اعتراض احتجاج بھی بہت سارے ریکارڈ کرانا شروع کر دیے. ساتھ ہی جناب محسن نقوی صاحب, حالانکہ ان کو گود لیا بھی پیپلز پارٹی نے, ویری کلوز ٹو جناب زرداری صاحب, کہا تھا کہ یہ تو میرا بیٹا. ٹھیک. اس کے بعد آئی ایس پی آر آ جاتا ہے اور اب نیا شوشہ صوبوں کا آ گیا. پھر انہوں نے کہا سسٹم بھی ڈھہ چکا ہے. اچھا, آصف خواجہ آصف صاحب نے ایک لفظ کہا کہ انہوں نے کہا یہ شخص تو وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. ہی ڈزنٹ لسن ٹو وزیر اعظم. یہ وہ شخص ہے جو 5 دفعہ اپنے اجلاسوں میں آیا ہے, اس سے زیادہ 3 شعبے اس کے پاس ہیں. آج بھی ورلڈ ٹریول پہ نکلے ہیں. ہی از ان ایران. کیا فرمائیں گے, کیا پیپلز پارٹی چھٹی ہونے کی ہے؟ کیونکہ ہمارے جو کل کے مہمان ہمارے ساتھ تھے انہوں نے ایک اور بھی چیز فلوٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ بے شمار پیسہ کیا لانچرز جو ہوتی ہیں, واٹر بوٹس جو ہوتی ہیں, پکڑا گیا ہے, جو کہ کراچی سے دبئی بھیجا جا رہا. تو وہ ہمارے جو کاریگر ہیں جن کو میں بازیگر کہتا ہوں, مقتدر حلقے, وہ جو اشرافیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں, ان کے یہ پرانے ہتھ کنڈے ہیں, پرانے حربے ہیں. اور اسی لیے تو یہی تو رونا ہے بی بی کہ پاکستان کی تقدیر کے مالک وہ بنے بیٹھے ہیں جن کو قوم اور ملک کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, کوئی ہمدردی نہیں ہے. ان کو صرف اور صرف اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے, اور اسی مفاد کو فروغ دینے کے لیے یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جو جسٹس صاحب کہہ رہے تھے, میں اس سے پہلے ایک بات, سوری آپ اس کو بالکل جسٹس صاحب کی بات کو ہم کرنا چاہیں گے. ہمارے ایک لسنر ہیں, میں ایک دن پروگرام سن رہی تھی, عامر تھے, تو انہوں نے کہا کہ عارفہ بی بی کرامت اللہ غوری صاحب کو بہت ٹوکتی ہیں. میں بالکل نہیں ٹوکتی, مگر میں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ اگر ہم ایک ہی بات کرتے رہیں جو ہمیں آگے لے جا کے
ہمیں پتہ ہے کون سے لوگ ہیں 1959 سے جو کنٹرول کرتے چلے جائے، پولیٹیشین ان کے ان کے اعلی کار بنے رہے. میں تو اب یہ کہتی ہوں کہ وہ ایک ہی چیز سننے کی بجائے مجھے سلوشن آپ بتائیں. آپ کی نالج ہے، آپ کا تجربہ ہے. اب آپ جو ہمارے ریٹائرڈ جج انوار الحق کی بات کر رہے تھے، کیری آن پلیز. انوار الحق صاحب نے بہت کھری بات کی ہے، بہت سچی بات کی ہے. دیکھو میں ہر پروگرام میں تقریباً یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک تو اپنی ماضی کی غلطیوں کو یاد نہیں رکھتے، اور وہ جو کسی دانشور نے کہا تھا کہ جو فرد یا جو قوم اپنی ماضی کی غلطیوں کو یاد نہیں رکھتی وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتی رہتی ہے. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم انہی غلطیوں کو جو ہم نے 1970 کے انتخابات کے بعد مشرقی پاکستان میں کیا تھا ان کو منو ان دہرا رہے ہیں، بلکہ ان میں زیادتی ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے. اور وہ جو اپنے آپ کو پاکستان کا اصل وارث سمجھتے ہیں، جو پاکستان کو اپنی موروثی جاگیر سمجھتے ہیں، وہ آنکھ بند کر کے اسی رستے پر چل رہے ہیں جس رستے پر یحییٰ خان اور ان کا عسکری ٹولہ چلا تھا، اور جس کے نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا مشرقی بازو ہم سے کٹ کے رہ گیا. دیکھو، کبھی تم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ ہم نے 1971 میں مشرقی پاکستان میں جو کیا وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں ہوا تھا. دنیا کے بے شمار ممالک ایسے ہیں جن میں اقلیتیں الگ ہونا چاہتی ہیں، اپنی علیحدہ پہچان بنانا چاہتی ہیں، اپنی شناخت بنانا چاہتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے ملک کی اکثریت کے لیے وہ حالات پیدا کیے جس نے مجبور ہو کر اس اکثریت کو اس بات کا قائل کیا کہ وہ علیحدہ ہو جانے میں ان کی سالمیت ہے، ان کی بقا ہے. اور یہ انوکھا واقعہ ہے. میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اب دوسری مثال، وہ لوگ، وہ طبقہ، وہ افراد، وہ ادارہ بلکہ کہنا چاہیے، وہ ادارہ جو پاکستان کو دو لخت کرنے کا ذمہ دار تھا، اس نے آج تک اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی. آج تک کسی جرنیل کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا کہ اس نے یہ کارنامہ کیا تھا. اس نے مشرقی پاکستان میں ہوا، پھر کارگل میں ہوا. ہم نے جو مشرف صاحب نے جو کارنامہ کیا تھا، کبھی ان سے مواخذہ کیا گیا، کبھی ان سے جواب طلب کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت آج تک پنپ نہیں سکی، اور اس لیے نہیں پنپ سکی کہ پاکستان کی قوم میں کوئی سقم ہے، کوئی ایسا عیب ہے، کوئی ایسی کمی ہے کہ جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکتی. نہیں، جمہوریت کو پروان چڑھنے نہیں دیا گیا. مثال کے طور پر آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کو اس کے عہدے کی مدت پوری کرنے نہیں دی گئی، جبکہ سپہ سالار جو 3 سال کے وقت کے لیے آتا ہے، نامزد ہوتا ہے، وہ بار بار اپنے آپ کو توسیع دیتے رہے، اپنی مدت ملازمت میں اضافہ کرتے رہے. تو پاکستان کا تو وہ آوے ہی ٹیڑھا ہے، برا حال ہے، اس لیے کہ پاکستان کی بنیادیں آج تک مضبوط نہیں ہونے دی گئیں. دیکھو، پاکستان کو بنانے والا بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح وہ تھے جنہوں نے عمر بھر قانون کی پاسبانی کی، پاسداری کی، کبھی قانون شکنی نہیں کی.
اور انہی کے بنائے ہوئے ملک میں وہ ادارہ جو اپنے آپ کو پاکستان کا محافظ کہتا ہے، اس نے آئین بار بار توڑا ہے. کسی سیاستدان نے آئین نہیں توڑا. میں معافی کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتی ہوں، یا تو انہوں نے کوئی جنگ کی ہوتی، اس میں پاکستانی کا مورل کریکٹر بھی خراب ہے. جو اگر آپ کسی کی برائی بھی کرتا ہے نا، تو اگر دوسرا والا سننے کے مزے لے رہا ہو تو وہ سنائے گا. میرے ساتھ کوئی کسی دوسرے کی آ کے بات نہیں اسٹیشن پہ، آئی گارنٹی کوئی کسی کی آ کے بات اس لیے نہیں کرتا. ان کو پتا ہے کہ عارفہ I don't want to get into these things, I have my own issues. مگر پولیٹیشین آپ کا گڑبڑ نکلا، ٹھیک، بیوروکریٹ آپ کا گڑبڑ نکلا، جرنلسٹ آپ کا گڑبڑ نکلا، تو مطلب اس ادارے کو تو پھر اس جھول کے بیچ میں پھر عوام جو ہے وہ اتنی لائی لگ ہے کہ آپ نے کہہ دیا نا کہ اللہ اکبر، تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ شخص حقیقت سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے ایون ریلیجیس لیڈرز کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، ٹھیک. تو ان کو سپورٹ ان تمام اداروں کی تھی جن کے ذریعے اس عوام کی سوچ کو مفلوج کر سکتے تھے. وہ ادارہ اکیلے اس نے کچھ نہیں کیا. دیٹ انسٹیٹیوشن ڈیڈ واٹ ایور with the help of politician, with the help of your religious leaders. بی سوال یہ ہے، یہ بات تم بار بار الزام دیتی ہو سیاستدان. سر میں الزام نہیں دیتی، سب نے رول پلے کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے آج تک قوم میں وہ شعور پیدا نہیں ہونے دیا، اور جو ایک قوم کو شیرازہ بندی کرتے ہے، اور اس لیے نہیں ہوا کہ جو علم، جو تعلیم سب سے ضروری ہے ایک قوم کی ترقی اور تعمیر کے لیے، اس کو پاکستان میں آج تک اہمیت نہیں دی گئی. دیکھو، میں جو قائد اعظم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ تمہیں معلوم ہے کہ 1946 تک پنجاب پر، جو آج پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، کن کی حکومت تھی؟ یونینسٹ پارٹی کی. اور وہ یونینسٹ پارٹی کن کی تھی؟ برا سلوک ہی کیا یونینسٹ پارٹی کے ساتھ. نہیں، سن لو، مسلم جاگیرداروں اور ہندو بنیوں کی. ہندو بنیے مالی وسائل فراہم کرتے تھے اور حکومت پنجاب کے جاگیردار کرتے تھے. 1946 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں مسلم لیگ نے اسی طرح پنجاب کی تمام نشستیں جیت لی تھیں جس طرح سے عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں 1970 کے انتخابات میں جیتی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلم جاگیردار یونینسٹ پارٹی کو تچ کے اس کو چھوڑ کے مسلم لیگ میں شامل ہونا شروع ہوئے، اور قائد اعظم سے صحافیوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کا ماضی کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے جو آج آپ کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں؟ اور قائد اعظم کا تاریخی جملہ تھا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میری جیب میں بہت سے کھوٹے سکے ہیں. انہی کھوٹے سکوں نے پاکستان بننے کے 4 سال کے اندر پاکستان بنانے والوں کو تو ایک طرف کر دیا. قائد اعظم کو تو اللہ نے اٹھا لیا، قائد ملت لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد سے آج تک وہی کھوٹے سکے پاکستان کی اشرافیہ بن کے اقتدار پر قائم ہیں، اور ان کو سہارا ملتا ہے اس ادارے کی طرف سے جو اپنے آپ کو پاکستان کا مالک و مختار. اچھا، میں کیونکہ ہم نے وہ ٹائم کو کرنا ہے، ہم بجائے یہ ڈیٹیل ہم بہت دفعہ شیئر کر چکے. میرا اس وقت کا جو آپ سے سوال ہے کہ یہ جو فلر ایک چھوڑا گیا، ابھی آپ نے جسٹس صاحب کا بھی پیغام سنا، جج صاحب کا بھی، انہوں نے، انوار الحق صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہر انسان نے اپنا رول پلے کیا. آپ کے اٹارنی کو بھی نہیں پتا تھا کہ 26th امینڈمنٹ کیا ہے، 27th امینڈمنٹ کیا ہے. آپ کے پولیٹیشین نے وہ آگے لے کے کاغذ پھرے، ہر کوئی آگے نمبر بنا رہا تھا.
اب سندھ کے لحاظ سے انہوں نے یہ لفظ کہہ دیا ہے کہ صوبہ بنے گا. انہوں نے ذکر کیا کہ جناب منصور صاحب نے کوئی اپنا پروگرام کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگلی لسٹیں بن گئی ہوئی ہیں, کیونکہ مسلم لیگ کو اتنا برا بھلا نہیں کہا جا رہا ابھی. اس وقت پیپلز پارٹی کو زیادہ ڈیفیم کیا جا رہا ہے. شرجیل میمن بھی پھنسے ہوئے ہیں, ان کا بیٹا بھی پھنسا ہوا ہے, زرداری صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کی کو اپنی شکست قبول نہیں ہے. تو کیا آپ کو آگے کیا نظر آتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو, جسٹس صاحب نے جو باتیں کہیں, جو ایسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ انہوں نے بہت سچ کو عیاں کر دیا ہے, اور میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. مگر آپ کی ٹی وی کی اینکر نے بند کر دیا انہیں. نہیں, دیکھو تو سچ کو سننا اور برداشت کرنا بڑے حوصلے کی بات ہے. تو پاکستان میں تو یہی ہو رہا ہے نا کہ وہ نظام, پیسے نہیں ملیں گے نا. دیکھیے وہ نظام باطل کا وہ نظام پروان چڑھ رہا ہے جو سچ سننے کے لیے اور سچ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اب جی تم محسن نقوی کا ذکر کر رہی تھی, پاکستان میں اور کوئی دانشور نہیں بچا ہے, اور کوئی سفارتکار نہیں بچا ہے. ہر مرض کی دوا محسن نقوی ہے. ہر سفارتی مشن پر وہ بھیجے جاتے ہیں. اب تو یہ اگلا پرائم منسٹر آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ محسن نقوی کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, پریزیڈنٹ تو وہ عاصم منیر بنے گا. عاصم منیر کا تو پلان صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو تاحیات استثنا دے چکے ہیں, دلوا چکے ہیں. کبھی تم نے دنیا میں یہ سنا, تم یہاں یہ پروگرام کرتی ہو, تم صحافت سے تعلق رکھتی ہو, سیاست پر مبصر ہو, تمہارے اگلے پریزیڈنٹ جو ہے وہ عاصم منیر صاحب ہیں. عاصم منیر بنیں گے اور محسن نقوی ان کے وزیر اعظم ہوں گے. کیونکہ پریزیڈنٹ تو رہے گا, اس کو تو کوئی ہلا نہیں سکتا. تو پریزیڈنٹ کا دل کرے گا تو کبھی محسن نقوی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہوں گے, اور کبھی مریم نواز ہو جائیں گے. دیکھو نا, پاکستان کا المیہ تو یہ ہے کہ 25 کروڑ مل گئی آپ کو. 25 کروڑ کی قوم میں صرف چند افراد ایسے بچے ہیں جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار پکڑائی جا سکتی ہے, سونپی جا سکتی ہے. یہی تو المیہ ہے. اسی لیے نوجوان پاکستان کو ترک کرتے جا رہے ہیں. پاکستان سے ہر نوجوان, ہر دانشمند نوجوان بھاگنا چاہتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے گرد اپنی ترقی کے لیے, اپنی تعمیر کے لیے کوئی مواقع نہیں دیکھتا. تو یہی المیہ ہے بی بی کہ اقتدار سے وہ لوگ چمٹے ہوئے ہیں جن کو پاکستان کی قوم سے, ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. اس کا مفاد ان کو عزیز نہیں ہے, صرف اپنا ذاتی مفاد اور وہ ان کو عزیز ہے. اسی لیے پاکستان میں ایک برا حال ہے. اب تم بہت شکریہ, آپ نے پاکستان کو کور کیا. جی, تم 3 دن کے بعد اپنا یوم استقلال منانے والی ہو, یوم آزادی منانے والی ہو, تو وہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو عمر لمبی پاتے ہیں ان کو بچپن کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. تو پاکستان قوم کی زندگی, قوم کا عرصہ حیات فرد سے مختلف ہوتا ہے. قوموں کی زندگی میں 80 برس کوئی حقیقت نہیں رکھتے, کوئی حیثیت نہیں رکھتے, کوئی مرتبہ نہیں رکھتے. لیکن پاکستان کا برا حال ہے. 79 سال ہونے والے ہیں, ایک کم 80, لیکن پاکستان آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں پاکستان اپنے ابتدائی آزادی کے ابتدائی سالوں میں تھا. بہت شکریہ. آج تک ہم نے کوئی ادارے کو مضبوط نہیں ہونے دیا. صرف ایک ادارہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا رہا ہے, اور وہی پاکستان پر
قابض ہے وہی پاکستان کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی یہ جو 6 فریقی معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب ترکیہ کا، پارلیمان موجود ہے لیکن پارلیمان میں کسی کو نہیں معلوم کہ پاکستان یہ دفاعی معاہدہ کرنے والا ہے. دیکھو نا، پارلیمان کی اس سے بڑھ کر بے توقیری اور کیا ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. پاکستان کی بات تو ہم نے کر لی، مگر میں اب آپ کو ظاہر انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھنا ہے. دس از اے نیو ورلڈ، اور پاکستان تو ایک عرصے سے اسی معاملے پہ روتا چلا آ رہا ہے. آج کے پروگرام کی 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جمہوریت تو کیا، ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. جمہوریت تو کیا، جو ہمارے سابق جج ہیں ان کا میرا دل چاہتا ہے کہ اس میں بھی ہم انٹرویو شامل کر دیں پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سوچنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا. پیپل کی ناٹ تھنک. یہ کیا جمہوریت ہے؟ امریکہ کی طرف آتے ہیں کہ امریکہ نے جو نیا اپنا اٹارنی منتخب کر لی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اور یہ وہ شخص ہے جس نے چاہے جیمز کومی کا معاملہ ہو، چاہے ایف بی آئی سے متعلق ہو، ہی جسٹ سیڈ واٹ ایور ڈونلڈ ٹرمپ وانٹیڈ. جب کانگریس نے ان کی سوال جواب بھی ان سے کیے ہیں تو اس نے اوپنلی کہا ہے کہ واٹ ایور دا پریزیڈنٹ وانٹس. ٹھیک، تو پریزیڈنٹ نے، اور ایک اور چیز ہے یہ کہ نومبر میں الیکشن ہے. آج میں ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی کا انٹرویو سن رہی تھی، اور اس نے یہ لفظ کہا ہے کہ اٹ مائٹ بی پاسبل کہ نومبر کے الیکشن ہوں، اور ان الیکشن میں ڈیموکریٹس جو ہیں اکثریت حاصل کرنے، ڈونلڈ ٹرمپ ول ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دوز الیکشنز. وہ کہیں گے یہ فیئر الیکشن نہیں. کیا فرمائیں گے؟ دیکھو، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کردار ہے وہ دنیا کے سامنے آیا. دنیا کسی واہمے میں مبتلا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جمہوریت کا حامی ہے، جمہوریت کا دلدادہ ہے. وہ تو جمہوریت کی جگہ آمریت لانا چاہتا ہے. اس لیے کہ امریکہ کے بنانے والوں نے، امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز نے جو نظام پیش کیا تھا، جو نظام قائم کیا تھا چیکس اینڈ بیلنسز کا، وہ چیکس اینڈ بیلنسز ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کو پسند نہیں ہے، اس کو منظور نہیں ہے. تو وہ تو اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نومبر کے مڈ ٹرم انتخابات ملتوی ہو جائیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اپنے آپ کو ہر قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. میں ایک جب یہ بات چیت کر رہے ہیں تو میں وہاں پہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کو بلینچٹ جو ہیں ان کو اٹارنی کر دیا گیا ہے. ان کنفرمنگ بلینچٹ سینیٹر انڈورس اے جسٹس ڈپارٹمنٹ انڈر ٹرمپس وے. انہوں نے کہا ہے، جو اس نے اپنا الٹیمیٹلی کہا ہے، دیٹ ہی ہیز کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ٹو ایگزیکیوٹ ایوری lawful White House order. Every lawful White House order, even if shatters long-standing policy and rule of law norms. اور یہ ہم ابھی آپ کو ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر بھی یہ دکھائیں گے. نیو یارک ٹائمز نے اس چیز کو کور کیا ہے. یہ صاحب نئے اٹارنی نے یہ لفظ کہا. اس کا مقصد ہے آتے دنوں میں آپ صرف وہ چیز دیکھیں گے جو کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. دس از اے فرسٹ ورلڈ نیشن آف دا ورلڈ اینڈ دس از نیو ورلڈ آرڈر. عامر کو میں نے بھجوایا تھا. Amir definitely will post these 2 screenshots for you. ٹھیک، کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں کہ ایک تو یہ بات کرنی ہے، ایک اور بات کرنی ہے. انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ دنیا میں جو جمہوریت، جس ملک کو جمہوریت کا علم بردار سمجھا جاتا ہے، جس کو دنیا بھر کی سب سے بڑی طاقت، عسکری طاقت مانا جاتا ہے، اس ملک میں جو منتخب صدر ہے وہ عوام کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہوئے جمہوریت کی قبر کھودنا چاہتا ہے.
تو دیکھو وہ پاکستان کی مثال دینی پڑتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کا کون سا قائد سب سے زیادہ پسند ہے؟ عاصم منیر، جو اپنے آپ کو ہر قانون اور جواب دہی سے استثناء دے چکا ہے، تا حیات دے چکا ہے۔ تم نے کبھی دنیا میں کہیں اور ملک کے حوالے سے یہ سنا ہے کہ سپہ سالار کو مواخذے سے تا حیات استثناء دے دیا گیا؟ تو یہ تو انوکھی بات ہے یہ، اور اسی لیے عاصم منیر کا یہ گمان ہے کہ جب تک ان کے سر پر ڈونلڈ ٹرمپ کا دست شفقت ہے، وہ ہر مواخذے سے بالا تر ہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، کسی کو ان کا وہ اپنا حساب دینے کے پابند نہیں ہیں۔ عامر، ذرا ممدانی کا یہ ٹیکس آپ نکال لیجئے گا، میں اس کو پیڈ ٹیئر ٹیکس بائی ممدانی نیو یارک پہ، جس پہ یہ زوران ممدانی نے وعدہ کیا تھا کہ نیو یارک میں جو امیر لوگ ہیں میں ان پہ ٹیکس بڑھاؤں گا، غریب لوگوں کی سہولیات میں اضافہ کروں گا۔ اور یہ ایک ٹیکس ہے جو انہوں نے امیر لوگوں پہ، وہ جن کے کانڈومینیمز 1 ملین سے زیادہ مالیت پہ ہیں، ان کے ٹیکسز بڑھا دیے۔ بیسیکلی پیڈ ٹیئر ٹیکس کا نام اس کو دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سیکنڈری ہوم کانڈو کو آپ اینڈ 1 to 3 فیملیز نیو یارک کی جو ہیں، ان کے پاس اتنی کی مالیت کے گھر ہیں، ان کے ٹیکسز بڑھانے۔ جب انہوں نے یہ ٹیکس، ممدانی نے تو جو اپنی کیمپین کے دوران جو بھی وعدے کیے تھے ان سب کو پورا کر دیا۔ ایک یہ بات نہیں آگے سنیں اس کے بعد کیا ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب انہوں نے کہا، CNBC نے کیا، ٹرمپ سیز نیو یارک پیڈ ٹیئر ٹیکس مسٹ بی اسٹاپڈ۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اسپیشل آرڈر سے روک لوں گا، مگر اس سے پہلے دا نیو یارک ٹائم رپورٹ کرتا ہے جج رولنگ آن دا سیکنڈ ہوم ٹیکس ڈیلز ٹیمپریریلی سیٹ بیک ٹو ممدانی، انہوں نے اس کو روک دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ فیوچر کی دنیا میں کسی غریب کی موجودگی نہیں ہے، بچے پیدا کرنے سے لے کے یہ جی ممدانی کالز 2% ٹیکس ہائک آن ویلدی نیو یارکرز، اس کا نام ہے پیڈ ٹیئر ٹیکس کا نام دیا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو زندگی جینے کا حق ہے وہ صرف امیر لوگوں کے پاس ہوگا، غریب لوگوں کو ایبالش کیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ بھی اعداد و شمار امریکہ کے حیران کن ہیں۔ دنیا کی، امریکہ کی 90% دولت چند افراد کے ہاتھوں میں ہے، جو امریکہ کی آبادی کا صرف 1% ہیں۔ تو یہ تو امریکہ پر تو وہ اصطلاح صادق آتی ہے جس کو اولیگارکی کہا جاتا ہے۔ وہ تو پوری دنیا میں ہے نا، وہ تو پوری دنیا میں ہے، امریکہ میں بھی ہے اور پوری دنیا میں نہیں ہے۔ امریکہ میں خاص طور پر امراء کی، دولت مند لوگوں کی حکومت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ لابینگ کرتی ہیں، اور وہ کانگریس سے اپنے حق میں قوانین وضع کروا لیتی ہیں۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز، السید جو مشیگن میں جیتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کون سی ہیں؟ آپ تھوڑا ہوم ورک کیجئے گا، گوگل کیجئے گا، صحیح ضرور گوگل کیجئے گا، جس میں السید نے کہا ایپیک جو ہے نا اس کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے، جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اور دے آر دا پیپل ہو اونز آل دا کریڈٹ کارڈز اور دے اون آل دا منی۔ السید کے خلاف جو خاتون ڈیموکریٹک پارٹی کی نامینیشن کی امیدوار تھیں،
ان پر ان کی کیمپین پر ایپیک نے $60 ملین خرچ کیے. اس سے زیادہ خرچ کیے ہیں. ان کو خود کو 300 کچھ ملا ہے عرب کے لحاظ سے. اینی ویز آج کا قطع بیان کیجیے گا. لب لباب آج کی گفتگو کا یہ نکلا. میں اور آپ پاکستان کو روتے ہیں مگر میں یہ کہتی ہوں ہم تو مسلمان ہیں. مگر مسلمان اس وقت بہت برے حالات میں ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم ہپوکریٹ ہیں, ہم غلط بیانی کرتے ہیں. آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں مگر سچ ہے. ہر وہ کام کرتے ہیں جس کی ممنوع اسلام کے بنیادی احکامات کے اور بنیادی شاعر کے خلاف. ایگزیکٹلی. تو اس کی سزا ہم پا رہے ہیں. امریکہ کی بات کر لیں, آپ انگلینڈ کی بات کر لیں, پوری دنیا کی صورتحال یہی ہے. آج کا قطع سر بیان. آج کا قطع وہ جسٹس صاحب نے, تم نے اچھا کیا وہ کلپ لگا دیا. تو میں نے بھی اسی پس منظر میں کہا کہ یوم آزادی آ رہا ہے تو یوم آزادی تو ہے بس نام کا, یوم آزادی تو ہے بس نام کا, ورنہ ہر آزادی پہ پہرے لگے, ورنہ ہر آزادی پہ پہرے لگے. ہاتھ لکھ سکتے نہیں جو لب پہ ہے, ہاتھ لکھ سکتے نہیں جو لب پہ ہے, اور زبانوں پر بہت تالے پڑے. بہت شکریہ صاحب. امرا کے رہنے کا میرے پاس ابھی ہیڈنگ آ گئی ہے. ہم بات کر رہے تھے بالکل پاکستان کی, مگر میں کیونکہ نارتھ امریکہ میں رہتی ہوں اور ہمارا رول ماڈلز, کپڑے اتارنا, فیشن, برانڈز, ان تمام چیزوں کے لیے ہم سب کا رول ماڈل یہی ممالک ہیں. ممدانی سوڈ آفٹر نیو یارک سٹی میئرز لگژری سیکنڈ ہوم ٹیکسز. اس نے پینک امریکہ میں امیروں کو اور غریب آدمی کی کیا زندگی ہے. دا لا سوٹ وچ ہیز ٹائز ٹو دا ریپبلکن سٹی کاؤنسل ممبر ممدانی کے جو پاسٹ رائیول ہے, انہوں نے دا 3 نیو یارکرز آر سوئنگ میئر زہران ممدانی اوور ہز ریسنٹلی امپلیمنٹڈ ٹیکس آن دا لگژری سیکنڈ ہومز. اس دنیا میں اب صرف امیر رہیں گے, غریب کا جینا بہت محال ہے. بہت شکریہ سر. امریکہ کے عمرا کے دولت مند لوگوں کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ زہران ممدانی کبھی امریکہ کا صدر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ امریکہ میں صدارت کا امیدوار ہونے کے لیے امریکہ میں پیدائش ضروری ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. اور آف کورس آئی ٹیک اٹ ویری سیریس, اٹس اے ویری سیریس میٹر کہ اگر امریکہ میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اور آج آپ گرین لینڈ کا دیکھ لیں, اگر انہوں نے آئل کی ڈرلنگ کے لیے اپنی کمپنیاں وہاں بھیج دی ہیں تو کسی ملک کی کیا ساورنٹی رہ گئی. لیکن ان کو ان کمپنیوں کو ڈرلنگ سے روک دیا گیا. سر یہ اب آپ دیکھتے جائیے گا. آپ نے کہہ دیا روک دیا گیا, وہ تو ہم اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں, مگر آپ دیکھتے جائیے گا. چند اسپانسرز ویلکم.